بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کے طلبہ طالبات السلام علیکم بچوں، آج اسلامیات میں ہم آپ کی کتاب مطالعہ اسلام کے باب ہفتم سیرت انبیاء کا سبق پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 131 سے 138 تک ہے۔ چلیں اب اپنی کتاب آفاق سن سیریز کی جماعت پنجم کے طلبہ طالبات کے لیے کتاب مطالعہ اسلام یہ کھولیں اور اس پر صفحہ نمبر 133 نکالیں۔ ہاں جی، صفحہ نمبر 133 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حالات و واقعات ان کے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ تقریباً 2000 سال قبل فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اعلیٰ کردار اور پاکیزہ فطرت خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی قدرت سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے عیسیٰ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں لوگوں سے باتیں کیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، ارشاد ہے، قال انی عبد اللہ آتنی الکتاب وجعلنی نبیّا، اور اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ نے لوگوں کو سچائی اور نیکی کے راستے کی طرف بلایا۔ یہودیوں کو ان کے برے کاموں سے منع کیا، مگر یہودی علماء سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ اس کے بعد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ آپ پیدائشی نابینا اور کوڑ کے مریض کو شفا یاب کر دیتے۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ لوگ آپ کے گھروں سے جو کھا کر آتے آپ بتا دیتے، اور جو گھر میں رکھا ہوتا اس کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے۔ ان سب معجزات کو دیکھ کر بھی یہودی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مانند ایک معجزہ قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ ال عمران میں ہے، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ مِن تُرَابٍ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہیں اور دنیا میں سب سے افضل ہیں، مگر حقیقت میں انہوں نے تورات کو پس پشت ڈال رکھا تھا اور اپنی خواہشات ہی کو اپنا دین بنا لیا تھا۔ سودی کاروبار بڑی خوشی سے کرتے تھے اور دوسروں کا حق بلا جھجک کھا جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے علماء بھی غلط طریقوں سے حرام مال کماتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طریقے سے پیدا کیا اور ان کو اپنی نشانی قرار دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ مومنون کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَاتٍ، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی بنایا۔ آپ کی دعوت کے نتیجے میں چند غریب لوگ آپ پر ایمان لائے۔ قرآن مجید نے ان کو حواری کا لقب دیا ہے، اور جب آپ کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو یہودیوں کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی مخالفت اس قدر شدید ہو گئی کہ آپ کے لیے ایک جگہ رہنا مشکل ہو گیا۔ صلح کا فیصلہ، یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو ہر صورت میں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ انہوں نے رومی حکمران سے آپ کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر ڈالا، مگر جب سرکاری پولیس آپ کو گرفتار کرنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے مخبری والے شخص کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کریں گے۔ اس وقت زمین پر کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا۔ اب عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی تھے اور انسانوں میں سے ایک انسان تھے، مگر ان کی غیر معمولی شخصیت اور معجزوں سے متاثر ہو کر عیسائیوں نے انہیں خدائی خصوصیات کا حامل قرار دے دیا۔ بعد کے لوگوں نے تو انہیں خدائی کا منصب بھی دے دیا۔ موجودہ دور کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود مانتے ہیں اور ان کی تصویر کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تصویروں کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں عیسائیوں کے اس فعل کو شرک قرار دیا گیا ہے۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کریں گے اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لوگوں کو جمع کریں گے۔ یہاں آپ کا سبق ختم ہوا۔ اب آگے دیکھتے ہیں مشق کی سرگرمیاں اس کی۔ سب سے پہلے ہے کہ صحیح جواب جو ہے اس پر نشان لگانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کس کی طرف؟ یہودیوں کی طرف، عربوں کی طرف، رومیوں کی طرف، ایرانیوں کی طرف۔ تو اس میں صحیح جواب ہے یہودیوں کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے شہر کون سے شہر میں پیدا ہوئے؟ ناصرہ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ماں کی گود میں بات کرنا۔ تورات کا دعویٰ تھا کہ وہ عمل کرتے ہیں، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عمل کرتے ہیں تورات پر۔ یہود میں عام رواج تھا سود کا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ان کو نام دیا حواری کا۔ اسی طرح غلط درست ہیں آگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے، صحیح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے قریب دوبارہ آ کر دجال کو قتل کریں گے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد اگلا صفحہ ہے، دیکھیں یہاں کالم ہے، ان کو آپس میں ملانا ہے۔ کالم الف کو کالم بے کے جملے جو ہیں ان کو ملانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک انتہائی معزز گھرانے سے تھا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ دنیا میں سب سے افضل ہیں۔ آپ مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتا، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی بنایا۔ یہاں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد مختصر سوالات ہیں، یہ ہم کاپی پہ کریں گے۔ اس کے بعد اگلا صفحہ دیکھیں، اس پہ ہے دیا ہوا کہ اشارے دیے ہوئے ہیں مذہب کے بارے میں، اور وہ آپ نے اس مذہب کے کالم میں لکھنا ہے۔ اوپر جیسے دیا ہے مسلمان مسجد، مردوں کو زندہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج، کنیسہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل، قرآن مجید، چمکتا ہوا ہاتھ، کوہ طور، عصا۔ اب ان کو نیچے کالم بنائے ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ جو ان سے متعلق ہیں وہ اس کے نیچے آپ نے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا کتاب کا کام ختم ہو گیا۔ اب اپنی کاپیز نکالیں اور اس پہ صفحہ تیار کریں۔ چلیں بچوں، کاپی پر آپ نے صفحہ تیار کیا، تاریخ اور دن لکھ کیا، اور سبق نمبر 14 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلے ہم مختصر سوالات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت عیسیٰ کے معجزات میں 2 معجزات کے بارے میں لکھیں۔ آپ کتاب میں سے کوئی سے 2 معجزات لکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں نے لکھا ہے پہلا، آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ آپ پیدائشی نابینا اور کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت کیوں کی؟ حضرت عیسیٰ نے یہودیوں کو ان کے برے کاموں سے منع کیا تو انہوں نے آپ کی۔ سوال نمبر 4، حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ کب تشریف لائیں گے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کریں گے۔ پھر ہے سوال نمبر 5، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے لوگوں کا کیا لقب تھا؟ جواب ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے قرآن مجید میں انہیں حواری کا لقب دیا گیا۔ اگلے صفحے پر تفصیلی سوالات جوابات لکھنے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، حضرت عیسیٰ کے ابتدائی حالات زندگی تحریر کریں۔ اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ تقریباً 2000 سال قبل فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام مریم تھا۔ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں لوگوں سے باتیں کی۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو سچائی اور نیکی کی طرف بلایا۔ یہودیوں کو ان کے برے کاموں سے منع کیا تو وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے معجزات عطا کیے۔ آپ کی دعوت کے نتیجے میں چند غریب لوگ آپ پر ایمان لائے۔ قرآن مجید نے انہیں حواری کا لقب دیا۔ جب یہودی آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کریں گے۔ سوال نمبر 2، عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ: حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی تھے اور انسانوں میں سے ایک انسان تھے، مگر ان کی غیر معمولی شخصیت اور معجزوں سے متاثر ہو کر عیسائیوں نے انہیں خدائی خصوصیات کا حامل قرار دے دیا۔ موجودہ دور کے عیسائی حضرت عیسیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت مریم کی تصویر کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں عیسائیوں کے اس فعل کو شرک قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا کیا مقصد تھا؟ حضرت عیسیٰ کی بعثت کا مقصد: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں۔
اور دنیا میں سب سے افضل ہیں، مگر حقیقت میں انہوں نے تورات کے اوپر سے پشت ڈال دیا تھا رکھا تھا اور اپنی خواہشات کو ہی اپنا دین سمجھ لیا تھا۔ سودی کاروبار بڑی خوشی سے کرتے تھے اور ان کے علماء بھی غلط طریقوں سے حرام مال کماتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو معجزانہ طریقے سے پیدا کیا اور ان کو اپنی نشانی قرار دیا۔ یہاں بچوں آپ کا کاپی کا کام بھی ختم ہو گیا، ہم نے سبق بھی پڑھ لیا، سوالات جوابات بھی لکھ لیے، مشقی سرگرمیاں بھی کر لیں۔ اب آپ نے مشقی سرگرمیاں بھی یاد کرنی ہیں، سبق 2 دفعہ پڑھنا ہے کم از کم، اور سوالات جوابات جو ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔